واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. ثم بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنن ترمذی کی 31 اور 71 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکالے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست رکھنے والے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہوں گے لوگ، انہوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا. اس میں جہاد کی اجازت انہیں دے دی گئی، اور پھر سے بڑی ہلاک میں ہوئے، بدر میں رسوا ہوئے، اور آگے بھی نعمتیں پڑھتی رہیں. اذن للذین اجازت دی گئی ان لوگوں کو یقاتلون جو لڑائی کیے جاتے ہیں، ان سے لڑائیاں ہوتی ہیں، کافر کرتے ہیں. بأنهم ظلموا، وجہ یہ ہے کہ انهم ظلموا، یہ ظلم کیے گئے. ظلم کی بنا ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں اگرچہ اقدامی جہاد بھی ہے، لیکن شروع میں جنگ کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. انہوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، مجبور کیا. نہ دفاع تو ایک کتا بلّا بھی کیا کرتا ہے، اسے بھی اس کا حق دیا جاتا ہے اور دیا گیا. سوال یہ ہے کہ تو پھر کیسے جنگ لڑی جائے گی؟ کافر بڑے تکڑے ہیں، مسلمان بڑے کمزور ہیں. تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بَشَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. ان کی مدد پر بے شک قادر ہیں، تو خوب قادر ہیں، کریں گے اللہ تعالیٰ میں. یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ ان کی مدد کریں گے. الذین، وہ لوگ ہیں خرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، ناحق، انہیں مارا گیا. یقاتلون، اور اسی طرح ناحق گھروں سے نکالا گیا. بغیر حق، ناحق. ہاں ایک جرم تھا، الا یقولوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ، وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. والی بات، یہ جرم تھا. یہ تو جرم ہے ہی نہیں. اور پھر حکمت جہاد کی، ولولا دفع اللہ الناس، اگر دفع کرنا اور لے جانا نہ ہوتا اللہ کا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، اگر یہ مارنے مرانے کا، غالب مغلوب ہونے کا، عروج زوال کا تصور نہ ہوتا، لہدمت، تو گرا دیے جاتے، ڈال دیے جاتے، صوامع، صومع کی جمع، راہبوں وغیرہ کے خلوت خانیاں. اور امام ابن قتیبہ صاحب کہتے ہیں للصائبین، جو صائبین کی جو عبادت گاہیں تھی انہیں کہا جاتا. وہ بیع کی جمع، نصارہ کے عبادت خانے، وصلوات، اور یہودیوں کے عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں. لیکن مسجدوں کی خاص خوبی، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ رب العالمین، اللہ کا نام بہت لیا جاتا ہے. یہ بھی ختم، یعنی کوئی مسلک مذہب نہ رہتا دنیا میں اگر یہ نظام نہ ہوتا. یہودیت کے زمانے میں کہ عبادت خانے نہیں رہنے تھے، اسی طرح عیسائیوں کے اور مسلمانوں کی مسجدیں اس زمانے میں بھی اسی بنا تو قائم ہے. اس میں اشارہ ہے سمجھنے کا کہ مساجد، مدارس کی حفاظت یہ جہاد فی سبیل اللہ سے ایک اچھا ذریعہ. اگر نہ کافر سب کچھ نہیں چھوڑیں گے، ختم کریں گے. وَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اس اللہ نے مدد کا کہا. اب مدد یہ نہیں ہے کہ بس منہ میں آ کے گرے گی مٹھائی کی طرح، بلکہ وَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ رب العالمین ضرور مدد کریں گے اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ اس کی مدد، مطلب یہ کون انصار اللہ، بھی کچھ مدد کرنی ہے، انہوں نے کچھ کرنا ہے تو مدد ہوگی. ان اللہ رب العالمین لقوی، اللہ بڑے مضبوط، عزیز خوب غالب. الذین، وہ لوگ مکناہم فی الارض، اگر ہم
تمکین دیں، قدرت دیں، اقتدار دیں زمین میں. اقام الصلاۃ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر برائی سے منع کریں گے. آیت کو ذرا سمجھیے. یاد بتلاتی ہے کہ ہم مدد کر کے تمکین دیں گے، حکومت دیں گے، اپنا ملک دیں گے، لیکن ان کے کام پھر کیا ہے؟ اگر ان کو ہم نے دی یہ چیزیں، اقتدار ان کے پاس آیا، یہ پھر کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ جی تم سب آزاد ہو تو جدھر جائے، بلکہ اقام الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا نظام یہ لائیں گے، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کا تصور لائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کریں گے. یہ اصل ہے، اسے بقا ہوتی ہے قوم کی. ہم اسے زائد چیزیں سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اس قدر اس کو زائد باور کروایا گیا کہ ہم بھی قائل ہو گئے کہ جی نماز وغیرہ ہے تو چلیں، اصل تو کام دوسرے ہیں، سختی ہونی چاہیے، یہ ہو وہ ہو، کاروبار ہو، معیشت ہو. آپ دیکھ لیجئے اس وقت ملکی تاریخ میں آپ نہیں پیش کر سکتے، کم ہوگا کسی جگہ کسی زمانے میں آٹا دال چاول یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو ملک کو ہر بندے کو غصہ آئے گا بولے گا، اور جی ایمان آیا ایمان گیا یہ پرابلم نہیں ہے، اس کی کیا فکر ہوتی. امر بالمعروف اگر اللہ انہیں دیں جگہ تو یہ کریں گے. یہ پھر آپ اپنے حد تک بھی اس کو لائیں. اللہ نے دیکھیں ہر بندے کو کچھ نہ کچھ بادشاہ بنایا ہوتا ہے. کوئی کسی علاقے کا ہوگا، ملک کا نام کسی علاقے کا ہوگا، علاقے کا نام کسی محلے کا ہوگا، نہیں تو کسی مسجد کا ہوگا، نہیں تو اپنے گھر کا ہوگا، کسی ادارے کا سربراہ ہوگا. تو کام پھر یہ کرنے ہیں کیا؟ ایک اپنے گھر جہاں کی حکومت ہے، جہاں تمکین ہے، ہر ایک کو تمکین دی ہوتی ہے. حدیث نے بھی کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے کسی حد تک بادشاہ ہے، راعی ہے، اللہ نے تمکین دی ہے اور ہر ایک سے اس کی بادشاہت کا پوچھا جانا ہے. کوئی حتیٰ کہ گھر کا سربراہ بادشاہ ہوگا، نہیں تو خود کا ہوگا. اب اگر جہاں اللہ نے آپ کو جتنی بادشاہت دی ہے وہاں کیا کرنا ہے؟ کام اقام الصلاۃ نماز صحیح پابندی گھر میں جہاں ہے وہاں، زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا، برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ ہوگا تو یہ اچھی چلے گی یہ جگہ اور آپ کی حکومت برقرار رہے گی. اور اگر آپ مدیر بنتے ہیں، سربراہ بنتے ہیں کسی گھر کے، کسی ادارے کے بنتے ہیں، کسی علاقے میں، اور یہ چار چیزیں اگر متاثر ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو زوال ملنا ہے اور ضرور ملے، یہ حکومت چل نہیں سکتی آپ کی. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ کے لیے عاقبت ہے، انجام ہے، امور تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ. وَيُكَذِّبُوكَ اگر آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ تو سے پہلے وہ جھٹلا چکے ہیں، قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد وعاد کی، وثمود اور ثمود. اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور اس طرح عادی اور ثمودی جو ہیں جھٹلا چکے ہیں. وقوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جھٹلا چکی ہے. وقوم لوط اور لوط کی قوم علیہ السلام کی قوم. واصحاب مدین اور اسی طرح مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم. وکذب موسیٰ اور تکذیب کی گئی تھی موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی. فاملیت للکافرین یہ تکذیب کا کہا ہے چونکہ وہ مان کر بگڑتے رہتے تھے. وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ہم نے مہلت دی کافروں کو. ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑا. فکیف کان نکیر کیف کان نکیری کیسا تھا پھر میرا عذاب کو نکیر اس لیے کہتے ہیں نا، بات سمجھیں، عذاب کو نکیر اس لیے کہتے ہیں. نکیر کا معنی پتہ ہے وہ نا منع کرنے والی چیز، منکر، امر معروف نہیں ہے، منکر آپ ہے. اسی طرح اور چونکہ یہ غلط کہنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا. ایک یہ ہے کہ بچے نے غلط کام کیا، آپ کہتے ہیں بیٹا نہ کریں، ایک یہ ہے. ایک کہتے ہیں ادھر ذرا کان پکڑتے ہیں اچھی سی لگا لیتے ہیں، یہ بھی منع کرنے کا انداز ہے نا. تو عذاب میں یہ کام ہوتا ہے دراصل کہ وہ منع کرنا جو ہوتا ہے تھوڑی سخت قسم اختیار کر جاتا ہے، اس لیے عذاب کو نکیر کہتے ہیں. فکیف کان نکیر. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا بس کتنی بستیاں تھیں جو ہم نے ہلاک کی، اہلکنا ہم نے اسے ہلاک کی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ ظالم تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وہ گری
پڑی ہیں علی عروشی اپنے چھتوں کے اوپر. کتنی بدشگلی جو اللہ جنہوں نے بات نہ مانی اور اندھے منہ اللہ نے گرا دی. فہی خاویۃ علی عروشہا چھتوں کے اوپر گری پڑی ہیں الٹی. وبئر معطلہ اور کتنے ہی معطل کنویں ہیں جن سے پانی نکالنے والا کوئی نہیں. تعطیل چھٹی کو کہتے ہیں نا, چھٹیاں ہو گئی ہیں, کنویں ہیں اور جو پانی نکالتے تھے وہ نہیں ہیں. اسی طرح بڑے بڑے سوکھ گئے ہیں بئر معطلہ. آج بھی آپ جائیں کعب بن اشرف کا وہ کنواں بئر معطلہ بن گیا. لوگوں نے پتھر پھینک کر کافی اس کو بھر دیے. پتھر تراشے, مطلب حیران رہ جاتا ہے. اور کمرے کی دیوار ہے, اگر آپ دیکھیں نا اس کی, یہ ٹیبل کی چوڑائی آپ یہ تقریباً کمرے کی تقریباً دیوار 4 فٹ کے لگ بھگ, جو میرا اندازہ تھا 4 فٹ کے لگ بھگ کمرے کی دیوار ہے, چوڑی کمرے کی دیوار. ہماری کیا 9 انچ بڑی دیوار ہوتی ہے نا, 4 فٹ 5-6 دیواریں ہماری ملیں ایک بنتی ہیں. اور کنواں بھی کوئی 3-4 فٹ کا چوڑا نہیں ہے, لگ بھگ 8-10 فٹ چوڑا ہوگا. اور سارے پتھر جو ہیں پہاڑی کے اندر بنائے گئے پتھر کی تراشیاں نکالے ہیں اور نیچے پانی نکالا گیا تھا. بئر معطلہ اور معطل کنویں, وقصر مشید اور مضبوط گھر. یہ اللہ نے اس لیے رکھے بھی ہیں کہ لوگ اس عبرت حاصل کریں. مضبوط محلات بتائیں نا کتنی مضبوط دیواریں. قصر مشید اور قصر ہے محلات بنائے ہیں, جھونپڑیاں شوپڑیاں نہیں تھیں. قصر مشید مضبوط قصر محلات. افلم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ چلتے نہیں زمین میں؟ چلیں جا کر دیکھیں, تصویریں دیکھیں, تاریخ پڑھیں, سب اس کے اندر داخل. فتکون لهم قلوب اور ان کے فتکون لهم قلوب اور ان کے لیے ہو جائے دل ہوں ان کے, یعقلون بہا لیکن دل ہوں اور کام نہ کریں. یہ نا یعقلون بہا اس کے ذریعے وہ پھر عقل سمجھو, کیونکہ دل پھر اصل ہے نا, عقل بھی اسی کی محتاج ہوتی ہے. یعقلون بہا اس کے ذریعے پھر وہ سوچیں سمجھیں اور عقل اختیار کریں. اوالان یا ہوتے کان یسمعون بہ اس کے ذریعے سنتے, یا یہ چکر کاٹیں دیکھیں جا کر وہاں, اور ساتھ صرف دیکھا اور عقل کام نہ کرے, دل نہ ہو, پھر بھی نہیں مزہ, پھر بھی ہدایت نہیں ہوگی. ان کے دل ٹھیک ہو جائے اور ہوں اور وہاں آپ دیکھیں تو پھر تو اللہ ہدایت دے گا. اوالان یسمعون بہا یا کانوں سننے والے اس کے ذریعے سنتے ہوں تو پھر ہی بات بنے گی. فإنها لا تعمى الأبصار اب کہہ دے گا کہ یہ آنکھیں تو ان کی ہیں یار, دل بھی ان کے ہیں. فرمایا جی ہے صحیح, لیکن جو کام کرنا ہے وہ ان سے نہیں ہوتا. کام کرنا ہے وہ اس سے نہیں ہوتا. بکری دودھ کے لیے ہے, تماشوں کے لیے نہیں. اور گھوڑا جو ہے یہ سواری کرنے کے لیے اور دشمن سے خود کا دفاع کرنے کے لیے, نچانے کے لیے نہیں ہے. بھلے اس زمانے میں کل کا مسلمان گھوڑے کو دشمن کے لیے جہاد کے لیے استعمال کرتا تھا, آج کا مسلمان اسے ناچنے کے لیے استعمال کرتا ہے. فرق ہے نا. حدیث سمجھی ٹھیک ہے کہ معقود فی نواسی الخیر اللہ یوم القیامہ, بخاری کی روایت, کہ قیامت تک اللہ نے اس کی پیشانی میں خیر رکھ دی, پیشانی میں خیر رکھ دی ہے نا, کہ یہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے, دشمن کا مقابلہ کرتا ہے, اور مسلمان نے اس کا یہ کام شروع کر دیا. یہی فرق ہے آج کے مسلمان اور کل کے مسلمان. تو یہ کان ہیں, ان کے اعضاء ہیں, کام تو کر رہے ہیں باقی, لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کام نہیں ہو پاتا. کون سا؟ فإنها لا تعمى الأبصار نہیں ہے اندھی ان کی آنکھیں, آنکھیں نہیں اندھی, ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لیکن وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ دل کی نگاہ جو اصل نگاہ ہے اس سے یہ محروم ہے. اس کی نگاہ بڑی تیز ہے, نہ کوئی اینک لگی ہے اور نہ کوئی لیزر, نہ کوئی اور ایسا معاملہ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو, عذاب کی جلدی ہے انہیں. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ کا وعدہ عذاب آئے گا. یہ پکی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ غلط نہیں جائے گا, خلاف ورزی نہیں ہوگی, لیکن جلدی لیٹ اللہ کی مرضی ہے. پرابلم تب ہونا کہ اگلا بندہ وعدہ کرے اور جھوٹا کرے.
یہ بے خوف ہو جائیں، جھوٹا وعدہ نہیں ہے، سچا۔ جہاں تک یہ ہے کہ ایک دن لیٹ پہلے تو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ جب آئے دوسرے مقام نے کہا نا، اور یہاں بھی اشارہ ہوگا کہ جب اللہ کا وعدہ سچا ہے، عذاب نے آنا ہے، اور جب آئے گا بچ بھی نہ سکو گے بس۔ باقی ایک دن پہلے آئے لیٹ آئے یہ خاص معنی نہیں رکھتی چیز ہے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہرگز وعدہ خلافی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ہاں جو عذاب لیٹ ہو رہا ہے اس کا ایک اور فلسفہ جانو، وہ یہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سالوں کے برابر ہے تمہاری گنتی کے مطابق جو تم گنتے ہو۔ تمہارے 1 سال گزرے تو اللہ کا کیا ہے؟ یومن عند رب، ایک دن اللہ کا، یعنی اللہ کا حساب بہت ایڈوانس ہے نا۔ رسول اللہ کے زمانے سے اب تک 1400 سال، 1500، یعنی اللہ کے کھاتے اب تک 1.5 دن گزرا ہے، 1.5 دن۔ اسی میں آپ حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کو کہتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح کر کے بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کہنے پر بہت قریب۔ یہ بات آپ کو سروس سمجھ آئے گی، اس کو اور انداز سے سمجھیں۔ یہاں سے نکل کر یہ باہر موٹر سائیکل تک جانا کتنا مشکل کام ہے، مشکل ہے نا، کئی سال لگ جائیں گے ہمارے۔ کوئی مشکل ہے ہمارے یہاں سے وہاں جانا؟ کیا مشکل نہیں ہے نا۔ اور یہی یہ کسی چھوٹی کو بٹھائیں اور اگر سلیمان کی طرح علیہ السلام کی طرح ان کی باتیں سمجھ سکیں، ان سے کہیں کتنا کام سفر ہے، مشکل آسان ہے، رو دے گی بڑا مشکل۔ فرق ہے نا سوچ میں اور نظام میں فرق ہے۔ 1000 سال اللہ اتنے صابر اور حلیم ہے، 1000 سال اللہ ہمارے اور اللہ کا ایک دن ہے۔ بچے جیسے اس طرح سمجھیے کھلونا گاڑی بچے کے لیے بہت بڑی شے ہے، 10 گھنٹے رو کے وہ حاصل کرے گا، چیز بڑی ہے نا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ جس قدر شخصیت بڑھتی آگے گئے اسی قدر ذہن کا استوا بھی بڑھتا رہتا ہے نا، ذہن کا لیول بڑھتا ہے۔ بچہ پھر بڑا، پھر بڑوں میں بڑا، پھر جی اور پھر نبی اور پھر اللہ۔ تو اس لیے 1000 سال انسانوں میں اللہ کا ایک دن ہے۔ اب اللہ نے جو عذاب لانا وہ اپنے حساب سے لانا نا، ہماری تو سوچیے اب یہ سیکنڈ بس بم خلق انسان من عجل والی بات ہے، جلد باز ہے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ جی میں اس کو آدھے دن بعد عذاب دوں گا، یہ فلانی قوم کو آدھے دن بعد میں ہلاک کروں گا۔ اب اللہ کے لیے آدھا دن کچھ نہیں، ہمارے لیے 6 گھنٹے کی مشکل کام ہے یا 12 گھنٹے کی مشکل ہے انتظار، 6 گھنٹے کوئی مشکل نہیں، 6 سال ہمارے لیے مشکل، 6 گھنٹے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ جو ہمارے لیے 500 سال بنیں گے اللہ کا آدھا دن ہے۔ تو اللہ نے اپنے یہ اگر آپ اس قانون کو سمجھ جائیں نا آپ کے بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ جو ہم جلد بازی کا دعا میں کرتے ہیں کہ دعا نہیں قبول ہوگی، دعا یار آپ خود الہ نہ بنے نا، الہ کے نظام کو دیکھیں۔ اور اللہ رب العالمین حلیم ہے، اس نے اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے کام، اور اس کا حساب جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے۔ تیری 1000 سال کی دوڑ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ایک دن ہے۔ یہ ہے وہ یہی سیاحت کا یہی ظاہری معنی ہے کہ تیرے ہاں تیرے رب کے ہاں 1000 سال جو ہے وہ تمہارا وہ ایک دن ہے اللہ کے ہاں، اس کا ظاہری معنی۔ بعض جگہ جسے مراد آخرت کا دن مراد ہے، عذاب کا دن مراد ہے، اور اس کے اندر داخل معنی ہے، لیکن اصل ظاہری یہ ہے کہ عام دن انسانوں کے 1000 جو ہے وہ اللہ کا 1000 سال جو ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ یہ دراصل وجہ بتائی جا رہی ہے عذاب کے لیٹ ہونے کی۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کی مانند ہے، مِمَّا تَعُدُّونَ اس سے جو تم گنتے ہو تمہاری گنتی کے مطابق۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں تھیں، كَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے انہیں مہلت دی، میں نے اسے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مثالیں نہیں دیکھی؟ تم سے پہلے بھی تھے کافر جن کو ہم نے ڈیل دی ہے، پھر بچے وہ نہیں ہیں، مر گئے تھے۔ کیا تو یہ کہ اللہ نے پہلے دیکھیں اللہ نے پہلے کام نہ کیے اور ہوتا نیا بندہ آپ نہیں جانتے کہ کام کر سکتا نہیں کر سکتا، کیا وجہ ہوتی ہے؟
جب آپ کے پاس کوئی نوکری لینے آتا ہے کسی جگہ، اگلا پریکٹس پوچھتے ہیں، پریکٹس پوچھتے ہیں نا، تاکہ تسلی ہو کہ بندہ یہ کام، وہ گواہی ہوتی ہے کل کی پریکٹس کہ یہ بندہ یہ کام کرنا جانتا ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ کیا اللہ نے پہلے کتنے ہلاک کیے تمہیں نہیں خبر ہوں گی؟ اگر سمجھانے کے لیے بات ہونا کہ پریکٹس نہیں دیکھی تم، املیت لہ ظالما ثم اخذتہ الی المصیر۔ ڈر کرنے اور نہ کرنے کا تو نئے بندے سے رہتا ہے نا، جو نیا نہیں ہے اور بڑا کچھ پہلے کر چکا ہے، اس سے اس پر کیا بے اعتمادی ہوگی اور بے خوفی ہوگی۔ یہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں تھیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، انہوں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی۔ مہلت دی، اللہ نے مہلت کہا، چھوڑا نہیں کہا، مہلت ہوتی ہے۔ اس طرح کہ کسی مچھلی کو جب کنڈے اور کانٹے پر منہ ڈالتی ہیں، دھاگا جو ڈھیلا کر دیا جاتا ہے رسی کو، وہ ظالم و ظالم تھی، ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑا، وإلی المصیر، اور میری طرف ہی پلٹنا ہے انسانوں کا۔ قل کہہ دیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح طور پر، نذیر مبین۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ لوگوں، بڑے عذاب ہیں، تیاری کرو، بچنے کی سوچو، اور اللہ کے متعلق ایسی بےہودہ باتیں نہ کرو، اس کے عذابوں کو دعوت نہ دو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس والوں جو ایمان نجل نے کامال کیا، لهم مغفرۃ، کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور معزز روزی ہے، رزق کریم۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور ان کے مقابلے میں وہ سعوا فی آیاتنا جن نے کوشش کی ہماری آیتوں میں، کس چیز کی کوشش؟ فہم حاصل کرنے کی، یاد کرنے کی، خدمت کرنے کی، نہیں، معاجزین، عاجز کرنے والے، یعنی بری کوشش کی، یہ جو ہے معاجزین، عاجز کرنے والے، الفاظ بتا رہے ہیں کہ کوشش جو تھی وہ عاجز کرنے کے لیے تھی۔ والذین آمنوا سعوا فی آیاتنا، نے کوشش کی ہماری آیتوں میں جھٹلانے کی، بری کوشش، معاجزین، عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہیں، جہنمی ہوں گے۔ سعوا فی آیاتنا، معاجز، سب اس نے کہا نا کہ کر نہیں سکتے، محنت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی دشمنی جس نے کی ہے کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بڑے بڑے گمراہ آئے ہیں، وہی کی مخالفت میں کھڑے رہے، کیا بگاڑا ہمیں؟ سوائے اپنی تباہی پھیرنے کے انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے سب پریشان ہو، ہمیں بھی نہ ہو جائے، کوئی نہ پریشان ہو جو حق کا داعی ہے۔ جتنی بھی ان کی بڑی آوازیں ہیں اور بڑی طاقتیں ہیں، یہ خود مر جائیں گی، اللہ کا دین ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والمشرکون۔ اولئک اصحاب الجحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے نہیں بھیجا من قبلک، آپ سے پہلے، ذرا توجہ آپ رکھیں گے، وما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجا من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی بھی رسول، ولا نبی، نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا القی الشیطان، ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ تمنا کا معنی تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، تمنا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، وہاں بات ہم نے کی تھی، امنیت ان کی جمع۔ الا اذا تمنا، مگر تلاوت کرتا ہے، القی الشیطان، ڈال دیتا ہے شیطان، القاء کر دیتا ہے شیطان، فی امیتہ، اس کی تلاوت میں کچھ، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ رب العالمین مضبوط کر دیتے ہیں، محکم کر دیتے ہیں اپنی آیتیں۔ اللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور خوب حکمتوں والے ہیں۔ کچھ باتیں یہاں ذرا سمجھیے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قصۃ الغرانیق عموماً بیان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سعید بن جبیر وغیرہ نے بھی جس کو بیان کیا اور دیگر نے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور درمیان میں جی زبان سے بات نکل جاتی ہیں، وَإِنَّ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُمْ لَتُرْجَعُ، اسی طرح کے کلمات، یہ جو بت ہیں ان کی سفارشوں کی امید رکھی جا سکتی ہیں، اور یہ بہت بلند ہے۔ اس قسم کی کچھ باتیں یہاں کی جاتی ہیں، بعض بڑے اچھے اچھوں نے بھی نقل کی ہیں، لیکن ذرا آپ مسائل سمجھیں، انشاءاللہ کوئی اشکال والی بات یہاں نہیں ہے، قابل اطمینان ہے 100% اللہ کی توفیق سے۔
کچھ پرانی باتیں بھی ہم نے یہاں پہلے یاد کرنی ہوگی، پھر ہی مسئلہ زیادہ سمجھ آئے گا۔ آپ کو سورۃ رعد کی وہ آیت یاد ہوگی، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا۔ اگر پھر وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثل، کہ جب وہی آسمان سے اتری پانی کی صورت میں تو اس پر جاگ بھی گندی آ گئی، لائی گئی، اسی طرح سونا اور اس پر بھی جاگ آئی جب وہ اسے بنانے سنوارنے لگے، جلانے لگے۔ اور پھر یہ ہوا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جاگ تھی وہ ختم ہو ضائع ہو گئی۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو وہی اور وہی والے وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بعینہ الفاظ مختلف ہیں۔ یہ آیت یہ بات کر رہی ہے، یہ بات کر رہی ہے کہ آسمان سے جب وہی آئی، نبی نے سنانا شروع کیا تو جرثومے اور گندے جراثیم اور گندے لوگ اور شیاطین والے، انہوں نے اس کے اندر ہیر پھیر گڑبڑ کرنا شروع کی، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور گندا جاگ لانا شروع کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، ختم۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو حقیقت ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتہ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیم۔ مسئلہ حل ہے کہ نہیں؟ کہ جب بھی وہی اتری، اللہ کا حکم آیا، تو جہاں جو اچھے لوگ اور مستفید ہوئے، وہاں گندے جو ہیں مقابلے میں آئے، شیطان کا سہارا لے کر آئے، اور انہوں نے نہ گڑبڑ کرنے شروع کی، آوازیں کسنے شروع کی، لگانا تعویل تحریفیں کرنے شروع کی۔ ہوا کہ وہ سب مٹ گیا اور حق جو ہے اپنی جگہ برقرار رہ گیا۔ اب ذرا آیت کو دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے من رسول، کوئی بھی رسول، ولا نبی، نہ کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّى، مگر جب اس نے تلاوت کرنا شروع کی، تلاوت کی، القى الشیطان، اور ڈالا، القا کیا شیطان نے، فی امنیت، اس کی تلاوت میں، تلاوت میں کچھ وسوسے، خیالات، گندگیاں یہ وہی کے مقابلے میں ڈالنا شروع کی۔ کیا ہوا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، منسوخ کر دیا اللہ نے۔ نسخ کا معنی ختم کر دینا ہوتا ہے نا، زائل کر دینا، نسخ منسوخ کر دیا، زائل کر دیا، ختم کر دیا، ما یلقی الشیطان، اس چیز کو جس کا القاء کیا تھا شیطان نے۔ ثم یحکم اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے مضبوط کیا، محکم کیا آیاتی، اپنی آیتوں کو۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَفَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ، اللہ رب العالمین جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کرتے کیوں ہیں ایسا؟ مزید اس کی حکمت کیا ہے؟ لِيَجْعَلَ، تاکہ اللہ رب العالمین بنا دے، ما یلقی الشیطان، اسے جو القاء کرتا ہے شیطان، ان وسوسوں، ان خرابیوں، ان مقابلوں کو، فتنتاً، فتنہ بنا دے، للذین فی قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، ان کے لیے فتنہ بھی تو بنانا ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور دلوں کے سخت ان لوگوں کے لیے بھی فتنہ بن جائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالموں کے لیے بے شک، یہ چونکہ ظالم ہیں تو ان کے لیے بدبختی ہے اور مخالفت ہے دور کی، لفی شقاق، یہ دور کی مخالفت میں ہے اور بدبختی میں یہ پڑے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اس لیے ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں گمراہ کرنا ہوتا ہے سزا دیتے ہوئے، کچھ کو ہدایت بھی دینا مطلوب ہوتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ حکمت کیا بتائی جا رہی ہے؟ ذرا سمجھیں گے۔ حکمت یہ بتائی جا رہی ہے، یعنی کیوں دین کی مخالفت میں یہ لوگ آتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یار آزمانا بھی تو ہے نا، جب وہی بیان ہوتی ہے صحیح تو دو چار وہاں سے اٹھائیں گے کہ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ گمراہ کر رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور پھر اپنی عوام کے ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے کہ گردنیں کیوں نہیں مروڑتے، ختم تباہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ نے آزمائش کرنی ہے، تاکہ جو گمراہ ہونے والے ہیں اپنی بدبختی وغیرہ کی بنا وہ گمراہ ہوں، ان گمراہوں کے پیچھے چلے، وہ جا کے پیچھے چل دیں، اور جو اچھے ہیں وہ جو مثبت لوگ ہیں اور وہی والے ہیں ان کے پیچھے چلیں، یہ جنت پہنچ جائے، اور وہ جو ہے وہ اپنی بدبختی کی بنا جہنم پہنچے۔
تو پہلی صفوں جو برے ہیں ان کے پیچھے چل پڑیں. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا ہے ان کا ایمان بڑھے. أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حق ہے رب کی طرف سے. یہ حق ہے اس لیے اور باطل سارا اجڑ گیا، ختم ہو گیا اور یہ رہ گیا، جاگ ختم اور یہ رہ گیا. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، کہ وہ ایمان لائے پھر اس پر. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، بس عاجزی اختیار کر جائیں اس کے ان کے دل. جب ان کا ایمان بڑھے گا دل عاجز ہو جائیں گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، دل نرم پڑ جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے. يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. روئیں گے، دل کہتے ہیں بہتر ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العالمین، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک راہ دکھانے والے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف. معنی واضح ہے کہ نہیں؟ کوئی اشکال کسی کا تو کر سکتے ہیں. اس لیے یہاں قصہ غرانی کو گھسانا عقل نقل سب کے خلاف ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہہ دیے کہ سفارشوں کی امید ہے اور یہ بھی مقام رکھتے ہیں. ویسے تفسیروں آپ کو بڑا کچھ مل جائے گا. اس طرح اس کو لیں انشاءاللہ، کوئی اشکال والی بات نہیں ہے کہ حق بیان ہوتا ہے. ہاں باطل کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور مقابلے میں آ جاتا ہے، باطل والے آ جاتے ہیں، پھر وہ مٹ جاتے ہیں اور ان کا باطل مٹ جاتا ہے. اور یہاں حق والے اور حق جو ہیں یہ برقرار رہتا ہے. اللہ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آزمائش کرنی ہے. گمراہوں کو یضل من الفاسقین والی بات ہے، یضل بھی کثیرہ کر دینا ہے. اور جو اچھے ہیں تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا کرنا ہے. اس لیے کام ہم کرتے ہیں، آزماتے ہیں. کئی فتنے اللہ نے پیدا کی آزمانے کے لیے، کئی چیزیں کی آزمانے کے لیے. دجال کو آزمانے کے لیے پیدا کی، آزمائش بنا ہے. ابن سیاد کو آزمائش کے لیے پیدا کی. ہر زمانے میں گمراہ لگے ہوتے ہیں. بندے کے لیے یہی تو فتنہ ہے، یہی تو فتنہ ہے کہ تیرے والد صاحب، تیرے بڑے بھائی، تیرے استاد جی، تیرے فلانے تجھے سیدھی راہ سے گمراہ کریں گے، وہی کی راہ سے تو نے انہیں گمراہ ہونا. یہ جنت جو ہے یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ جس نے 2 ٹکے دے دیے وہاں پھر آرام سے بیٹھ جائے 2 دن سوتا رہے. جنت جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا، ان صلاۃ اللہ الغالیہ، بخاری کی حدیث، بہت بڑا سودا ہے. اس قیمتی چیزیں، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے آزمائش ہے. علم کی آزمائش ہے، عمل کی آزمائش ہے، فکر کی آزمائش ہے، بدنی آزمائش ہے، روحانی آزمائش ہے. یہ ساری ہوں گی. حفظ الجنت بالمکارہ وحفظ النار بالشہوات، بخاری. یہ جنت جہاں یہ تکلیفوں سے ڈھانپی گئی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی ہے اس کے لیے. یہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فِي مِرْيَةٍ، شک میں، منہ اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک ہی رہے گا. حَتَّىٰ تَأْتِيَ يَوْمُ السَّاعَةِ، یہاں تک ان کے پاس آ جائے قیامت بغتۃ، اچانک. او یأتی یوم، الحمدللہ قرآن جو یفسر بعض والی بات ہے نا. آپ ان آیتوں کو لیں اور یہاں جوڑ دیں، صحیح اللہ کی توفیق سے بات آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اور رب العالمین کا یہ احسان ہے، یہ یعنی کسی جگہ پڑھے بغیر رب العالمین نے غور و فکر کے بعد رب تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں معنی سے ڈالی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جڑنے کی ضرورت ہے. قرآن میں الحمدللہ کوئی قابل اشکال اور قابل اعتراض کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے ہر قسم کی مخالفتوں اور ٹکراؤ، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ فرماتے ہیں اگر ایک کلام اللہ کا نہ ہو اور وہی اللہ کی نہ ہو تو اس میں ٹکراؤ بڑا پایا جائے گا، اس میں اختلاف بڑا ہوگا. اختلاف نہیں ہے اس میں، کوئی جگہ کسی کا ٹکراؤ نہیں، بلکہ بیان کے لیے آتی ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فِي مِرْيَةٍ، شک میں، منہ اس کے بارے میں. حَتَّىٰ تَأْتِيَ يَوْمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ آ جائیں گے پاس قیامت بغتۃ، اچانک. شک میں رہیں گے یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں. اب یأتی عذاب یوم عقیم، ان کے پاس آ جائے عذاب یوم عقیم، بانجھ والے دن کا. بانجھ اس لیے کہا کہ بانجھ جس عورت کی اولاد نہ ہوتی وہ بانجھ کہلاتی ہے نا. یعنی وہ دن جس کے بعد پھر کو اگلے دن نصیب بھی نہ ہو اور پھر وہ دیکھ نہ سکے، آخری دن وہ بانجھ دن ہوگا نا. اس کی زندگی میں وہ بانجھ دن بن گیا. الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ رب العالمین کی ہوگی، بادشاہت اس دن اللہ کی. یحکم بینہم، اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان. فالذین آمنوا، بس وہ لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اعمال کیے، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو، فاولئک لهم عذاب مہین، ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ نے ہجرت کی اللہ رب العالمین کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا مار دیے گئے. ہجرت جہاد
کو ملا کر قرآن بیان کرتا ہے۔ ایمان کے لیے ہجرت ضروری ہے۔ ثم قتلوا، پھر انہیں قتل کیا گیا، او ماتوا یا اپنی موت مر گئے، یرزقنہم اللہ، اللہ ضرور انہیں رزق دے گا، رزقا حسنا، اچھا رزق، اچھا بدلہ، اچھا حصہ دیں گے، رزقا حسنا، برزخ میں جنت میں ہر طرح کی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک تیرا رب البتہ بہت ہی زیادہ، بہت ہی بہترین رزق دینے والا، خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے۔ دیکھیں رزق عام دنیا بھی مجازی طور پر دیتی ہے، باپ بیٹے کو دیتا ہے، مالدار غریب کو دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر الرازقین، سب میں سب سے بہترین جو رازق ہے اور عطاؤں والا ہے وہ اللہ ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور وہ انہیں داخل کرے گا اللہ رب العالمین، مدخلاً ایسی داخل ہونے کی جگہ، یرضونہ جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ تمہاری ہجرت ہوگی اور مدینہ کو جاؤ گے، بڑی پیاری جگہ ہوگی، پیاری جگہ پھر ثابت ہوئی بھی ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ جنت میں اللہ نے داخل کرے گا، صحابہ جنتی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ ہمارا ایمان ہے یہ جنتی ہے۔ بدبخت ہے وہ دنیا جو دوسروں کے روافظ کے وسوسوں میں آ کر باس پر بولتی ہے، تباہی ہے دنیا آخرت کی۔ صحابہ اللہ کے احترام ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ يَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور خوب حلیم بردبار۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ، یہ کام ہوگا، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جس کسی نے بدلہ لیا، بمثل مثل اس کے، ما عُوقِبَ بِهِ جو اسے سزا دی گئی تھی، جتنی سزا دی گئی تھی، جتنی تکلیف اتنا بدلہ جس نے لیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ مظلوم کی اللہ مدد فرماتے ہیں، اتق دعوت المظلوم، رشنا فرماتے ہیں مظلوم کی دعا سے بچیے، انہو لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ دعا جاتی ہے۔ بد دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں مظلوم کی، تو مظلوم اگر ہمت کریں بدلہ لینے کی تو اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور لینصرنہ اللہ، ان اللہ عفو غفور، بے شک اللہ رب العالمین خوب معاف کرنے والے، خوب درگزری کرنے والے، عفو تو غفور خوب معاف کرنے والے۔ اللہ ہم زیادہ سے زیادہ معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس بندہ پھر بھول بھی جائے، درگزر بھی کر دے، کچھ نہ ہو اسی طرح کی پھر گپ شپ ہونے لگے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، خاص طور پر بندہ جب بڑا مجرم، ان اللہ عفو غفور۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب، یہ مدد اللہ کی اس لیے آتی ہے اور اس لیے اللہ اس مدد پر قادر ہے کہ اللہ کی ذات بڑی مضبوط ہے، کتنی، ان اللہ، بے شک اللہ، بان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ رب العالمین داخل کرتے ہیں، ذالک یہ مدد اس لیے وہ کر سکتا ہے کہ بان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین جو یولج اللیل داخل کرتے ہیں رات کو، فی النہار دن میں داخل کرتے ہیں، دن ہوتا ہے ایک دم رات اندر گھس جاتی ہے اس کی، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو، فی اللیل رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ ذالک، اس لیے مدد مانگو اللہ سے، مدد کرے گا تمہاری۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ذالک یہ جو انقلاب ہے دن اور رات کے آنے جانے کا، یہ بتاتا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہ اللہ جو ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اتنا بڑا نظام جو چلا رہا ہے، اگر وہ حق نہ ہو تو کون حق ہوگا؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ جسے پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ، هُوَ الْبَاطِلُ، وہی باطل ہے، یہ تمام باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ رب العالمین بہت بلندی ہے، ذات کی بھی ہے اور شان کی بھی ہے، صفات کی، الکبیر بہت بڑی ہستی رب العالمین کی۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ رب العالمین انزل نازل کیا من السماء، آسمان سے مان، پانی نازل کیا، فتصبح الارض مخضرہ، بس ہو گئی زمین مخضرۃ سرسبز و شاداب، سبزہ اگایا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین خوب باریک بین اور خوب خبردار ہے، لطیف خبیر۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہوتا ہے نا
بندہ جب ہر چیز دیکھتا رہے چھوٹی چھوٹی پھر یاد نہیں رہتی. ایک یہ ہے کہ آپ ایک سطح کا مطالعہ کریں، بڑی بڑی چیزیں پڑھیں، یاد رہ جاتی. ایک آپ جزیات کے اندر اتریں اور ہر چیز کی تحقیق پھر نہیں یاد رہتی. یہ اللہ کا کمال ہے کہ لطیف بھی ہے اور ذرے ذرے پر نظر ہے، اور پھر یہ کثرت معلومات کو متاثر بھی نہیں کرتی کہ خبر متاثر کچھ نہیں یاد نہ کچھ نہ. لطیف خبیر، اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی. اللہ اکبر. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے آسمانوں میں جو زمین میں ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید، بے شک اللہ رب العالمین غنی ہے، کسی کا نہیں محتاج. بندے بندگی نہ کریں، نہ ہجرت ہو، نہ جہاد ہو، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو تو پرابلم نہیں، چونکہ اللہ غنی ہے جی، کسی کا نہیں محتاج. پھر دنیا میں جب بندہ غنی ہو نا، کسی کا خیال نہ رکھتا ہو، اس کی تعریف کرنے والے پھر کام ہوتے ہیں. اس لیے اللہ پھر خوش آمدید وغیرہ کرتے ہیں تاکہ تعریفیں میری ہوں، اچھا سمجھا جائے، اچھا کہا جائے. اللہ ایسے نہیں ہے، غنی ہے، اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کے باوجود حمید بھی ہیں. تعریفیں ہو رہی ہیں، مخلوق کر رہی ہیں. کل آپ نے پڑھا کہ ہم لا یفترون، فرشتے کر رہے ہیں، کوئی وقفہ نہیں ہے. ولا یستحسرون، کوئی تھکاوٹ نہیں. علم تر ان اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ رب العالمین سخر لکم ما فی السماء فی الارض، اس نے مسخر کے تمہارے لیے وہ سب جو زمین میں ہے. والفلک، اور کشتی بھی. والفلک تجری فی البحر، کشتی چلتی ہے فی البحر سمندر میں، بامری، اس اللہ کے حکم سے ہی. ویمسک السماء، اس نے پکڑ رکھا ہے اور تمسک کیا آسمان پر، روک رکھا ہے آسمان پر. ان تقع، کہ گر جائے الارض، زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اگر اس کی اجازت ہوگی یہ گر جائے گا. اور باذنہ پر قیامت کے دن ہے. یہ آسمان بغیر عمل ترون، اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے ہیں، لیکن اللہ نے اسے کنٹرول کیا ہے. لیکن وہ کنٹرول کرنا پھر ہماری طرح نہیں، نہ سمجھنا کہ اللہ نے ہار سے پکڑا اسے. اللہ نے کون سے سب کچھ کر دینا ہوتا ہے، اور اللہ جب چاہیں گے تو پھر کون کریں گے، اور یہ نیچے آ جائے گا الا باذنہ. اسی طرح ستاروں کے ذریعے اللہ نے طاقت دی ہے، مضبوطی دی ہے. النجوم مات للسماء ثم یمیتکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بندوں پر رؤوف الرحیم، بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. یہ سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں جو اللہ کے باغی ہیں پر گراتا کیوں نہیں، تباہ کیوں نہیں کرتا؟ کتنی مضبوط ہستی، اور لوگ نافرمانیاں کر رہی ہیں، بغاوتیں ہیں لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. وہو الذی احیا، اس طرح کی بات ہے نا کہ جی گولی بندے کے پاس رائفل میں تیار، اور رائفل بھی ہاتھ میں، اور اگلا جی گالیاں وغیرہ سب کچھ کرنا. اگلا کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، مارے آپ. تو اس طرح کی بات ہے کہ جی اللہ کیوں نہیں کرتے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف الرحیم. وهو الذی احیاکم، اللہ رب العالمین کی ہستی اور شکل میں پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا. یمیتکم، مارے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان جو بڑا ناشکر ہے، نافرمان ہے. ان الانسان لکفور. اس عظیم اللہ جس کا اتنا محتاج ہے موت اور زندگی وغیرہ وغیرہ میں، اور نافرمانی کیے جا رہا ہے. لکل امت جعلنا منسکن، لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا ہے، منسکن عبادت کا طریقہ. یہاں قتادہ کہتے ہیں ذبحا و حج، حج کی جگہ، ذبح کی جگہ. نسک عبادت کو، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا، ہر امت کے لیے ہم ایک عبادت کا طور طریقہ، ایک جگہ مقرر کی ہے. فلا ینازعنک فی الامر، اگر آپ کے لیے بھی حج کی ایک خاص مقام بنا دیا، خاص اعمال رکھ دیا، اس میں کیا بات والی بات. ہر امت، ہر شریعت میں ایک جگہ ہوتی ہے حج کی اور عبادات کی، اور اس کے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی ہے. ناسکو ہو، کہ وہ پھر اسی انداز سے عبادت کرتے ہیں اور بجا لاتے ہیں اسی طریقے کے مطابق. اللہ نے ہر امت کے لیے ایک جگہ عبادت کی، حج وغیرہ وغیرہ کی بنائی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے کے مطابق وہ عبادت بھی کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، پس وہ نہ جھگڑیں آپ سے، فی الامر، امر میں، اس معاملے میں. دین مطلب یہ ہے
اس میں جھگڑنے والی کیا بات ہے؟ ہر امت کے لیے جگہ حج عبادت وغیرہ کی ہوتی ہے، تو اس امت کی ہوگی تو اس میں کیا جھگڑنے والی بات؟ رہنا جاننے کا فی الامر وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ ہی لعلہ ہدى مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں گامزن۔ دعوت دیں، چھوڑیں ان کی باتوں کو، اگر یہ اعتراضات کرتے طرح طرح کے پریشان نہ ہو۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ داعی جب خود مطمئن نہ ہو اور اپنی دعوت پہ اسے شک و دعوت دے نہیں سکتا، تبھی دعوت ممکن ہوتی ہے جب داعی اس پر مطمئن ہو کہ جی میں ٹھیک سیدھی راہ چل رہا ہوں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ، بس کہہ دیجیے اللہ رب العالمین عالم جانتا ہے بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے اعمال کو اللہ جانتا ہے، بس ان کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة، چونکہ یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہ رہے دنیا میں، تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فيما كنتم فيه تختلفون، جس کے درمیان تم اختلاف کیا کرتے تھے، تمہارے اختلافی پہلو اللہ حل کر دے گا۔ علم تعلم، کہ آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمان میں جو زمین میں، اللہ جانتا ہے۔ ان فی ذلک، ان ذلک فی کتاب، بے شک یہ کتاب میں، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہ اور پھر خاص طور پر یہ لکھنا جو ہے بڑا مشکل ہے، آپ کو پتہ ہو کتنا مشکل ہے لکھنا، تو اللہ کے لیے نظارک علی اللہ یسیر، ہر چیز لکھی ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کون نہیں سب کچھ کرا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ بندگی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ما اس مخلوق کی، لم ينزل به سلطانا، اس پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بندگی تو تب ہو جب کوئی دلیل ہو، اس کی بندگی دلیل کے بغیر نہیں ہوتی، اور ان کی بندگیوں پر، ان کے نظر و نیاز اور فلانی چیز پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے، سلطان کا حقیقی دلیل ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، نہیں ان کے پاس کوئی علم، بلکہ ان کے پاس خود کسی چیز کا علم آ جاتا ہے، اور نہ ان کے پاس اس کا، نہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل اس کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں، من نصیر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہیں پر ہماری آیتیں، بینات، واضح، تعریف، آپ محسوس کریں گے، دیکھیں گے، جانیں گے، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری کے اثرات اور نشانات، پھر ناگواری آپ کو محسوس بھی ہو جائے گی۔ جب قرآن پڑھا جائے گا، وہی پڑھی جائے گی، تو انہیں تکلیف ہوگی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پھر کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ قرآن حدیث سے وہ خود کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ بہت بڑے داعی بنے پھرتے ہیں اور ترجمے کی بات کریں فضائل کو چھوڑ کر، تو ان تکلیف ہوتی ہے، انہیں جگڑ پڑتے ہیں۔ یکادون یستون بالذین، یکادون قریب ہے، یستون کہ وہ حملہ کر دیں، قریب ہے کہ وہ لوگ یستون حملہ کر دیں، بالذین ان لوگوں پر، یتلون علیہم جو تلاوت کرتے ہیں ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجیے فَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر نہ دوں؟ کیا ہے وہ؟ النار، آگ ہے، اس سے بھی بدتر چیز یہ ہے۔ وعد اللہ الذین کفروا، وعدہ اللہ رب العالمین نے اس آگ کا وعدہ کیا، الذین ان لوگوں سے کفر، انہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے جانے کی، اس کا وعدہ اللہ نے ان کافروں سے کیا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ کتنی اچھی مثال ہے کہ اللہ کے بارے میں کہنے غور سے سنو۔ دیکھیں جب ہم ایسے بات کرنے لگتے کہتے ہیں کہ توجہ، سنو بات ہوئی، تو یہ اللہ فرمانے فاستمعوا لہ، سنو سے، سارا قرآن ہی سننا ہے، لیکن جس کے لیے خاص طور پر کہہ دیے کہ سنو، خاص چیز ہوئی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، مخلوق تم نے بنا رکھی ہے، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے نہیں پیدا کی، ذبابا ایک مکھی تک نہیں پیدا کی۔ کوئی کہہ دے گا کہ جی ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، سارے مل بھی جائیں تو بھی نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اگر شے اور اس کے لیے جمع ہو جائیں، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر سلب کر لے، چھین لے ان سے
الذباب مکھی، شیئن کچھ، لا یستنقذوہ اسے چھڑا نہیں سکتے منہ اس سے، اسے وہ چھڑا نہیں سکیں گے، اس چیز کو چھڑا نہیں سکیں گے منہ اس مکھی سے۔ یہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ جنگ پر اتر آئے تو یہاں سے جنگ بھی نہیں لڑ سکتے ہیں، یعنی اگر وہاں ایک چیز کو چرا لے جائے تو چھڑا نہیں ہو سکتے۔ کیا یا مثلا آپ کی پلیٹ سے چینی کا دانہ اٹھا گئی آدھا چھوٹا، تو آپ کیا کریں گے؟ ایٹم بھی اس کے خلاف استعمال کریں تو نہیں لا سکتے۔ لا یستنقذوہ منہ، یہ ان کے خدا ضعف الطالب والمطلوب، ضعیف ہے، کمزور ہے الطالب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، طلب کرنے والا طالب، طلب کون کر رہا ہے؟ آلہہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ آلہہ سے کوئی چیز مکھی اٹھا کے لے جائے، تو آلہہ طلب کرنے والے ہیں، اور مطلوب جو ہے جسے طلب کیا جا رہا ہے، اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، وہ مکھی ہوگی۔ یہ ہے کہ مثال بنتی ہے، جس کی بندگی کرتے ہیں، بندگی کرنے والے بھی کمزور ہیں، اور جس کی کر رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ یہ خود ہی ناقص، ہم نے بات کی تھی کہ خدا تو بنتا ہے اس لیے کہ کمزور بندہ کمزور ہے، اس لیے صرف ایک اللہ کی ضرورت ہے، معبود کی ضرورت ہے، تو یہ خود کمزور اور وہ اس سے کمزور، اس سے مکھی کمزور ہے نا، مکھی اس پیر صاحب سے، اس بت سے زیادہ کمزور ہے۔ تو یہاں جو جس سے مانگ رہا ہے اس کی طاقتیں اس سے زیادہ ہیں، اس کی طاقتیں، یہ دلیل ہے نا اس بات کی۔ تیرے نذرانے جو وہاں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تیرے پیسے ٹھیک ہیں، تمہاری لحاظ سے مستحکم اور وہ غریب ہے۔ اسی طرح علمی لحاظ سے بھی نا یہ حقیقت ہے، جو عوام ہے، کہ عام جو دنیا ہے یہ زیادہ علمی ہے، یہ کچھ زیادہ جانتی ہے ان پیر صاحبان سے، یہ زیادہ ان سے صاف ہے اور ان سے زیادہ گندے، ہر لحاظ سے آپ لیں، ان کی مضبوطی ہر لحاظ سے زیادہ ہے بنسبت ان کے، ان کی بہتری ہے، ان کی خوبی ہے، ان کا حسن ہے، ان کا کمال ہے۔ یہ تو ویسے ان کو احساس کمتری کا شکار کیا گیا اور کہا گیا کہ تم کچھ نہیں ہو۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی عوام ہے نا جو ان فرقوں نے گمراہ کی ہوئی ہے، اپنے علماء و زعماء نے، یہ عوام زیادہ سمجھدار ہیں جنہوں نے گمراہ کیا ہے ان سے۔ یہ مولوی صاحب ان سے بڑے جاہل ہیں، واللہ العظیم بڑے جاہل بھی ہیں اور بڑے گمراہ بھی ہیں۔ یہ جو عام بندہ ہے، بوڑھی عورت جس کی 90 سال عمر ہے، 99 سال عمر ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے جی اللہ رب العالمین کی، آپ پوچھیں اللہ کدھر ہے؟ کہتا ہے اللہ اوپر ہے، بچہ جانتا ہے اللہ اوپر ہے، بوڑھی ماں بھی کہ اللہ اوپر ہے۔ ان سے آپ پوچھیں اللہ کدھر ہے تو کہتے ہیں اللہ جو ہے مکان اور زمان سے پاک ہے۔ مولوی صاحب کی بات، پاک کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ ہے ہی نہ کسی زمانے میں، نہ کسی مکان میں، کوئی مکان اس کے لیے ہے نہیں۔ یعنی یہ کفر کا عقیدہ جو ان کی کتابوں نے لکھا، چونکہ وہ عوام نے کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، ان کو فطری عقیدہ ٹھیک رہ جاتا ہے اپنی جگہ، تو وہ گمراہ کم ہے اور یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حدیثوں کی تعبیریں کم کی ہوتی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کی ہوتی ہیں، یہ گمراہی اس سے بہت بڑے لیول کی ہے۔ تو اللہ نے بہت پرفیکٹ بات کی ہے، ضعف الطالب والمطلوب، بلکہ وہ زیادہ ان سے جاہل بھی ہیں، زیادہ گمراہ بھی ہیں، زیادہ نہ جاننے والے ہیں، زیادہ کمزور ہیں ان سے۔ ضعف الطالب والمطلوب بہت گہری مثال ہے، اس میں بڑا کچھ اور بھی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، اللہ اکبر، اس کو شکوہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ شکوہ نہیں کیا کرتا، لیکن انسانی زبان میں جب میں کہتا ہوں کہ یار آپ نے میری قدر نہیں کی، تو شکوہ ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ خبر دے رہے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، جو قدر اللہ کے لائق قدر ہی کہہ دی ہے نا۔ اس لیے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑی قدر کرتے ہیں، جی اللہ سے تو بڑی ہستی کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ رسول کی ہم گستاخی کریں گے، رسول تو ہماری جان، ہماری جان بھی فدا ہے اور مان بھی فدا ہے اور سب کچھ ہی فدا ہے رسول، یعنی جذبات تو یہ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو رسول کی تابعداری اور جو رسول کی قدر اپنی جو چاہیے جو اللہ اور رسول کا وہ مطلوب ہے، اور وہ یہ نہیں کر رہے، قدر ہی یہ نہیں کر رہے ہیں، خود میں بڑی قدریں کریں گے۔ ان نے جو عقائد ایجاد کی ہیں اللہ اور رسول کے بارے میں، تو اس لیے ایجاد کی کہ ہم اللہ کی تعظیم زیادہ کریں، رسول کی تعظیم زیادہ کریں۔ نیت ان کی خراب نہیں ہے یا کم خراب ہے، لیکن یہ ہے کہ برتاؤ میں پھر غلطی ہے۔ وہی بات ہے وسعی لہا سعیہا،
محنت کی اور جو لائق محنت ہے، جو مطلوب محنت ہے وہ کرنی چاہیے نا. عمل کی قبولیت کی شرائط پیشہ پڑ چکے بنی اسرائیل میں. تو انہوں نے قدر تو کی ہے، لیکن جو قدر اللہ کو دینی، جو اللہ کی بنتی ہے، جو رسول کی بنتی ہے، جو دین کی بنتی ہے وہ نہیں. اس نے فرمایا حق کا قدر ہے، جو لائق قدر تھی اور سچی قدر تھی، اصل قدر تھی، وہ نہ کی انہوں نے. ما قدر اللہ کا قدر. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ طالب سے مراد ان کے آلہ ہیں اور مطلوب سے مراد معبود ہیں، اس میں اور بھی تفسیریں ہیں. یہ تفسیر تھوڑی اچھی ہے، مقتبری رحمہ اللہ نے اس انداز سے کی. ما قدر اللہ کا قدر، ان اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العالمین خوب قوی، مضبوط، عزیز، غالب ہیں. ان اللہ لقوی عزیز. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قدر نہ کی، ہم شکایت بھی کرتے ہیں، کچھ کر نہ سکتے ہیں نا کہ آپ میری قدر نہیں کر رہے، فلانا میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. اللہ کو شکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ان اللہ لقوی عزیز. گردن مروڑ دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، زمین میں دنسا دیں گے، آسمان کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے. ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین لقوی، البتہ بہت قوی ہے، مضبوط، عزیز، غالب ہے. بعض اوقات ایک بندہ قوی ہوتا ہے پھر بھی مار کھا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، پاؤں پھسل گیا اور نیچے آ گیا بندہ، یا کچھ ایسے اور ہو گیا. اللہ قوی ہے، عزیز بھی ہیں، غالب بھی آتے ہیں اور ہیں. اللہ جہاں یہ دو نام جمع ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے نا، بہت گہری مناسبتیں ہوتی ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ، اللہ رب العالمین چنتے ہیں فرشتوں میں سے رسول، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں. اللہ دعائیں سنتے ہیں اور بندوں کی حالتیں دیکھتے ہیں. مانگو سے اللہ سے. پھر اللہ تعالیٰ چناؤ جب کرتے ہیں تو اللہ ہماری طرح اندھا چناؤ نہیں کرتے، سمیع اور بصیر ہے. سنتے ہیں بندے کی باتیں، عبادات پتہ ہوتی ہیں کہ کس لیول کا بندہ ہے، اسے میں چنوں نہ چنوں. دیکھتے ہیں بندے کے اعمال کیا ہیں، پھر چناؤ کرتے ہیں. اندھا چناؤ اللہ کا نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں، جو صرف انہیں نہیں جانتا، جو ان کے آگے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، انہیں بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے آگے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، بعد میں ہیں، دونوں معنی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹتے ہیں تمام امور، اللہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو. عبادات، تقوی، الہیت بھی موضوع ہے سورت. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کرو اپنے رب کی. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کا کام کرو. بہت پیاری ہے. ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا، رکوع، سجدہ، پھر عام عبادات. ربکم، اپنے رب کی کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کا کام کرو. خالق کے لیے بھی اچھی عبادات ہوں، مخلوق کے بھی حقوق ادا ہوں. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح ملے گی خیر سے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرو، حق جہادی، حق کا جہاد، جس طرح کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس لیے کہا کہ جہاد تو بڑی دنیا کر رہی ہے، حق جہادی اللہ کو چاہیے. حق جہادی کون سا؟ جو اللہ نے اپنے رسول کی زبانی اور ان کے افعال سے دکھایا، بتایا کہ یہ جہاد، یہ جہاد جو اللہ کی رضا کی خاطر وہ حق جہاد ہے 100%، اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وہ حق جہاد. پھر جہاد لفظ عام ہے، یعنی تبلیغ کو وغیرہ دینی خدمات کو بھی شامل ہے. وہ کرو جو حق کا جہاد ہے، جو رسول اللہ کی جو محنت تھی وہی ہونی چاہیے. یہ اٹھ کر کہہ دیں گے کہ جی یہ محنت، دین کی محنت اور رسول اللہ کا طریقہ تم میں کیسے آئے گا، ہم میں کیسے آئے گا. اور آپ اٹھ کر کہہ دیں جی رسول اللہ کا طریقہ میں بتاتا ہوں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سے بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر رفع الیدین کرتے تھے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے پھر رفع الیدین کرتے تھے. یہ طریقہ رسول اللہ کے آنے چاہیے زندگی میں. تو غصہ آئے گا، لڑ پڑے گا یہ بندہ. رسول اللہ کے طریقوں کی بات کی ہے نا. کہنے کو بڑی دنیا، یہ کہنے کو ہر بندہ ہی وہی کا تابع دار ہے، کرنے کو بڑے کم آپ کو ملیں گے. آپ اسے بخاری کو مانتے ہیں، جی قسم اٹھائے گا، جی مانتا ہوں بخاری کو، نہیں میں کس کو مانوں گا. رسول اللہ کے لیے جان فدا فدا، بات حرف آخر حرف آخر. تو آئیے ذرا پھر فلانی حدیث ہے عمل کیجیے، نہیں یا نہیں. تو حق جہاد ہی کیجیے. ہر ایک کو یہ درس ہے کہ جہاد بھی، تبلیغ بھی، دعوت بھی، تشریح بھی، تدریس بھی، خطابت بھی، ریاضت بھی، ہر کام ہی اللہ رب العالمین اور رسول کے طریقے کا مطابق. جاہدوا فی اللہ
حق جہاد ہے. حق جہاد اس میں بندہ اپنی ساری طاقت محنت بھی ہے وہ بھی داخل حق جہاد. واجتباکم اس اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے تمہیں چنا. ہر مومن ہی اللہ کا چنا ہوا ہے. اس میں ایمان ہے تقوی ہے ایمان لے آیا اور اللہ کا چنا ہوئی ہے انشاءاللہ. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. 3 قسم کے ہیں مومن. واجتباکم اللہ نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور اس اللہ نے تمہارے دین تم پر نہیں رکھی تمہارے دین میں من حرج کوئی تنگی. اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. دین تو آزادی دین نام ہی آزادی کا تو غلامیوں سے آزاد کرتا ہے. یہ تکلیفیں ہیں بہت جیسا اسرم تکلیفیں اتارتا ہے بندے کی. آسانیاں ہیں. 1000 جگہ سر جھکتا تھا 10 جگہ جھکتا تھا اب ایک جگہ جھکے گا. اسی طرح پہلے 10 فقہا کی بات ماننی پڑتی تھی اب ایک رسول اللہ کی بات ماننی پڑے گی. پہلے اسے راضی کرنا اسے راضی کرنا یہ معاملات تھا. خاندان کے 100 بندے راضی کرنے پڑتے تھے. اب ایک اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے بندے کے لیے. تو بوجھ اس سے ختم ہوتے ہیں. پہلے ہر بندے سے ہر سائے سے ہر درخت سے بندہ ڈرتا تھا اب ایک اللہ سے ڈرتا ہے. یہی ہے نا الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے کسی قبر حجر شجر سے ہم نہیں ڈرتے. اور یہ جو پوچھنے والے ہیں یہ 10 سے ڈر رہے ہوتے ہیں. دین تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے ہے اور آسانیاں لانے کے لیے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج اس نے نہیں بنایا تم پر دین میں من حرج کوئی تنگی نہیں رکھی. اسی بنا جی بس جن میں تنگی ہے اللہ نے آسانی کر دی ہے. سردیاں آ گئی ہیں حدیث بتاتی ہیں موزوں پر مسا جرابوں پر مسا یہ ہو جاتا ہے. یہ آسانی ہے. بندہ بیمار پڑ گیا بیٹھ کے نماز پڑھیں یہ آسانی آ گئی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ مجبور ہو گئے مرنے لگے ہیں تو حرام کھا سکتے ہیں. یہ اللہ کی آسانی ہے. کتنی آسانی آدمی نے اس دین میں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ملت ابیکم ملت دین ابیکم تمہارے باپ کا ابراہیم کا یہ دین جو ہے ابراہیمی دین ہے. وسماکم المسلمین تمہارا نام رکھا مسلمان رکھ دیا. اللہ نے مسلمان نام رکھا. وسماکم المسلمین مسلمین. اس سے پھر بعض گمراہ جماعت کو کہیں سمجھ نہ آئی اور فوجی صاحب اٹھ گئے جماعت بنا ڈالی اور المسلمین نام رکھ دیا جماعت المسلمین. کہتے ہیں باقی تمام غلط ہے. اہل الحدیث کہلانا یہ بدعت ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے. قرآن و حدیث کیوں سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو پھر آپ نے بھی صاحب جماعت لگا دی ہے نا جماعت المسلمین. پھر یہ کہاں سے آیا؟ پھر تو آپ بھی اسی کھاتے کے ہو. اسی طرح آخر میں رجسٹرڈ بھی لگا دیا اور پھر کہاں سے آیا؟ یا اللہ کے پاس رجسٹر کروائی ہوگی. وہ سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام رکھا مسلمین. گمراہوں کی جماعت ہے منکرین حدیث کی جماعت. عقائد ان کے خراب ہے اور عذاب قبر کے منکر لوگ ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وسعت کو نہ پڑ جائے. کراچی میں ان کا بڑا زور ہے. وہ سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمین رکھ دیا. من قبل وفی هذا یہ توصیفی نام ہے. نام 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ذاتی نام ہوتا ہے. آپ مثلا عبداللہ آپ کا نام اور جی مولانا صاحب شیخ صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ تھا اوصاف نام. من قبل وفی هذا من قبل اس میں بھی اس قرآن میں بھی فی هذا اس سے پہلے بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم یکون الرسول تاکہ ہو جائے رسول. دیکھیں نہیں بات سمجھنے کی ہے نا. یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی. رسول اللہ نے تو مسلمین اونلی مسلم نہیں کہا یا مسلمین نہیں کہا بلکہ وہاں تو کیا مہاجرین نہیں تھے انصاری نہیں تھے. پھر تو ان پر بھی اعتراض آتا ہے. یہ ہوتی ہیں کچھ زائد صفات کسی انسان کی یہ ہو سکتی ہیں صفاتی نام. یکون الرسول شہیدا علیکم تاکہ ہو جائے رسول شہیدا گواہ علیکم تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس اور تم ہو جاؤ شہید گواہ لوگوں پر. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا. بخاری کی روایت آپ نے سبوت الصفا میں پڑھی کہ نبی نوح علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا. وہ انکار کر دے گی کہ انہوں نے تبلیغ کی ہی نہیں ہے. ہر ایک 950 سال کی ہوگی نہیں کی. اللہ فرمائے کہ نوح علیہ السلام سے کی ہے جی کی ہے گواہ انکار کر رہے ہیں. گواہ کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم گواہی دو گے ان کے خلاف. وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ والزکاۃ نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے تبھی یہ بندہ گواہ بن سکے گا. بے نماز آدمی گواہ تو کیا اس کو جنت کا داخلہ مشکوک ہے. اس کا ایمان خطرے میں اور راجع موقف
سلف صالحین کا، ائمہ اعظام کا اور صحابہ کا اور رسول اللہ کی حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ کا یہ ہے کہ جو دائماً نماز نہیں پڑھتا اور سستی ہوتی ہے نا، لیکن کبھی کبھار بھی نماز رہے گی، بڑا عظیم گناہگار لیکن مسلمان ہے، لیکن جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے پکا ٹکا، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہی فتویٰ صحیح فتویٰ ہے سلف صالحین کا، اور یہ سختی سے دینا چاہیے تاکہ بر صغیر کا بے نماز ماحول جو اس فتوے نے خراب کیا ان کی آنکھیں کھل جائے۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجیے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے۔ واعتصموا باللہ، اللہ پر اعتصام رکھا گیا، بحبل اللہ بھی نہیں ہے، وہاں پیچھے حبل اللہ گزرا، یہ اللہ پر اعتصام ہے، اور جب آپ اللہ کا اعتصام، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہاں ہوں یا آپ اللہ کے پاس جائیں اور اللہ کو پکڑ لیں۔ اعتصموا باللہ کا معنی ہے کہ شریعت، قرآن، حدیث، اس پر اعتصام، واعتصموا باللہ، قرآن حدیث وحی کا اعتصام، واعتصموا باللہ ومولاکم۔ اس میں پھر فائدہ ہے نا کہ جب بندہ قرآن حدیث کو تھام لے گا تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ اس نے اللہ کو ہی تھام لیا، اس لیے واعتصموا باللہ ڈائریکٹ کہا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بحبل اللہ نہیں کا، ڈائریکٹ واعتصموا باللہ کا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی، جس نے قرآن و حدیث کو تھاما اور جو یہاں جڑ گیا اس وحی سے، بس وہ ہے کہ اللہ ہی مل گیا، واعتصموا باللہ ومولاکم، اللہ رب العالمین تمہارے کارساز ہیں، فنعم المولا ونعم النصیر، تمہارے دوست کارساز ہیں، فنعم المولا، بس کتنا بہترین مولا اور دوست، ونعم النصیر، کتنا بہترین مددگار ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا پیارا دوست ہے، بڑا محب دوست ہے، غم پہنچا، تکلیف ملی اور ساتھ برابر رو رہا ہے آپ کے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ اللہ ایسا نہیں ہے، مولا ہے، دوست ہیں، ساتھ پھر بہترین ہونے النصیر، مددگار بھی ہیں، نکال لائیں گے، مصیبتیں رہنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ مددگار ہوگا لیکن پرایا بندہ جی مدد کر کے السلام علیکم کہہ کے چلا گیا۔ اللہ نصیر بھی ہیں اور جہاں مددگار ہیں وہاں پھر دوست بھی ہیں، ساتھ رہنے والے اور ہمیشہ رہنے والے۔ ونعم النصیر، اور بہترین مددگار۔ سورۃ الحج، پیاری سورت، اس کو پڑھ کر آپ حج کی نیت بھی کریں، اللہ سے بھی مانگیں، اللہ ہم سب کو کرائے اور اسی سال کرائے، انہ علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد